ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ تو ایسے بندوں کی بھی اللہ قیامت کے دن صلح کرا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بھائی صبح قیامت اپنے بھائی پر مقدمہ کرے گا، اے میرے مالک، اس نے مجھے بڑا ستایا، اس نے مجھے بڑی تکلیف دی، فلاں فلاں جگہ اس نے میرے اوپر بڑی آزمائش مسلط کر دی، بڑی ساری تکلیفوں سے گزارا۔ اس سے مراد مسلمان بھائی ہے، وہ اس کا دوست ہو یا کاروباری ساتھی ہو یا سگا بھائی ہو۔ آزمائش سے گزرا اس کا اظہار کرے گا کہ مالک میں تو بڑی تکلیف میں رہا ہوں، ایسے معاف کیسے کر دوں؟ تو اللہ کریم فرمائے گا اٹھ پھر وہ سامنے جنت میں نظر ڈال، وہ مکان دیکھ سامنے، وہ دیکھ کے کہے گا سبحان اللہ، اتنا خوبصورت مکان، اتنا عالی شان محل۔ جلدی سے عرض کرے گا مالک یہ کس کو ملے گا؟ تو رب فرمائے گا جو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ تو فوراً سے پہلے عرض کرے گا اللہ میں نے معاف کیا، اللہ میں غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے کمزوریاں رہ گئی ہیں، بلکہ کچھ لوگ مستقل بنیادوں پر بٹھائے ہوتے ہیں جو سارا دن یہ گنواتے ہیں کہ ان کی تو غلطی ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو بڑے کامیاب ترین لوگ ہیں۔ حالانکہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ، حضرت عمر فاروق جیسے بڑے آدمی تھے نا حضرت عمر فاروق، تو آخری وقت میں جب آپ کو زخم لگ گیا تو لوگوں نے آپ کی تعریفیں کی کہ آپ بہت بڑے ہیں، آپ نے بڑی خدمت کی، تو حضرت عمر کہنے لگے مجھے اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہے اور تم میری تعریفیں کر رہے ہو۔ یہ جملہ دیکھیں،
فرمانے لگے مجھے زیادہ اجر کی ضرورت نہیں، بس دعا کرنا میری نیکیاں اور میری غلطیاں برابر برابر ہو جائیں اور رب مجھے معاف کر دے۔ بس چونکہ مجھے اپنی کمزوریوں کا بھی احساس ہے۔ یہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ جب غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں، زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، تب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ میرا اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا ظالم جو کام کرتے ہیں ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ ان کے کاموں سے بے خبر ہے، وہ وقت کا انتظار کرے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، گمان نہ کرنا، ہرگز گمان نہ کرنا کہ اللہ غافل ہے، يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں کے کاموں سے۔ جو زیادتیاں لوگ کرتے ہیں، جو ظلم ستم لوگ کر رہے ہیں، جس نے اپنے بچے کو پیسوں کے زور پر کسی غریب کے بچے کا میرٹ پیچھے کر کے اپنے بچے کا داخلہ کرایا ہے اور مبارکیں بھی وصول کی ہیں، تو لوگوں کو تو نہیں پتا کہ اس نے پیسے دے کے داخل کرایا ہے، پر رب تو غافل نہیں نا اس کام سے۔ اللہ کو تو پتا ہے جس نے اپنے بچے کی نوکری بہت سارے لوگوں کا میرٹ پیچھے کر کے پیسے اور سفارش کے زور پر کرائی ہے، تو مالک کو تو پتا ہے، لوگوں سے اس نے مٹھائیاں وصول کر لی، تختیاں بھی لگوا لی، شور بھی ہو گیا، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، لوگ غافل ہو سکتے ہیں، رب غافل نہیں ہے۔ گمان بھی نہ کرنا، جس بندے نے اپنا مقدمہ وکیلوں کی فیسوں کے زور پر جیت لیا ہے اور غریب کچہری سے نکلتے وقت کہہ رہا تھا کہ غریبوں کو انصاف نہیں ملا کرتا، تو چلو اخبار میں تو خبر تیری فتح کی آ گئی، پر رب تو غافل نہیں ہے نا۔ ایک عدالت قیامت کے میدان میں بھی تو لگے گی نا، وہاں بھی تو ڈھیر سارے انصاف ہونے ہیں نا۔ جس شخص نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا اور سامنے والا مجبور تھا، تنگ دست تھا، کمزور تھا، وہ اتنی نہیں رکھتا تھا کہ وہ بندوقیں اور پسٹل اور گنڈے اور بھتہ خور بندے لے کے آئے اور اپنا قبضہ چھڑوا لے، تو نے لے لیا، ہو گئی بات، لوگوں کو تو نہیں پتا، پر رب تو غافل نہیں ہے نا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی زمین پر ایک بالشت قبضہ کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا، اس کی گردن ٹوٹے گی، جھکے گی، وہ کہے گا مالک یہ تکلیف تو فرمایا دنیا میں تجھے شوق پڑا تھا نا زمینوں پر قبضے کا، تو رکھنا ساری ہی اپنے پاس، کرنا کنٹرول۔ لڑ لڑ کے تھک گئے، حالات خراب ہو گئے، بہنوں کے حصے کھا گئے، پڑوسی اگر مجبور تھا تو بیچنا چاہ رہا تھا تو اس پر سٹے لے کے آ گئے کہ یہ کسی اور کو بیچ نہ سکے، دے تو مجھے ہی دے۔ قانون کو کٹ پتلی بنا کر اپنے ہاتھوں میں کھلواڑ کیا، مستقل بنیادوں پر پکے پکے قانونی مشیر رکھ لیے، سمجھا کہ دنیا کو تو پتہ نہیں چل رہا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، رب تو ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تو بے خبر نہیں۔ بڑا کچھ لوگوں نے کیا، بڑا کچھ کیا، بڑی بڑی زیادتیاں پس پردہ کی، بڑے بڑے حقوق پہ ڈاکے ڈالے، بڑا کچھ ہی ہوا، لیکن پھر آرام کی نیند سو گئے۔ انہوں نے سوچا کوئی سوال جواب نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایمی کادی بلے بلے، آج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے۔ بعض لوگوں کو بات کرنے کا سلیقہ زیادہ آتا ہے، پنچایت میں جیت جاتے ہیں۔ بعض لوگ وکیل مہنگا لے لیتے ہیں، ویسے وکیل مہنگا ہوتا کیوں ہے؟ وکیل کے
میڈیا لوگوں کی جیب میں آ گیا، آسانی ہو گئی، سیٹلائٹ کا سسٹم آ گیا، دور دراز کونوں میں لوگ اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ حاصل کر سکے، ساری آسانیاں ہو گئیں، ہر چیز لوگوں کو میسر آ گئی، تیزی ہو گئی، لیکن سچ پھر بھی نہیں عام ہو سکا، حقیقت پسندی کے دعوے لوگوں نے پھر بھی نہیں کیے، اگر کوئی چیز عام ہوئی بھی تو وہی جھوٹ، وہی بددیانتی، وہی ظلم و ستم۔ آپ دیکھ لیں کوئی ایک کیس بھی کبھی آتا ہے میدان میں، ایک کیس بھی، اور 4 دن اپنی اپنی فیس بک کی بات بڑھانے کے لیے اس پر شور بھی کیا جاتا ہے، پھر وہ دب جاتا ہے۔ گھر والوں کو کہا مچھلی پکا دیں، انہوں نے پکائی، کھائی، کچھ پتہ ہی نہیں تھا، 2-4 دن گزرے ہیں تو زخم آگے بڑھنے لگا ہے۔ طبیب کو دکھایا ہے تو اس نے کہا یہ تو انگلی کاٹنی پڑے گی۔ کہتے ہیں وہ انگلی کٹوائی، 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ زخم آگے بڑھا، تو پھر وہ ہاتھ کی طرف بڑھا تو میں نے جا کے دکھایا تو اس نے کہا ہاتھ بھی کاٹنا پڑے گا، سارا بازو کٹوا چکا ہوں، رات کو نیند نہیں آتی، ایک لقمہ پیٹ میں نہیں گزرتا، میرے بچے، میرے بھتیجے، میرے بھائی، میرے عزیز گلی
ملا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے جو آدمی ظلمن چیزیں کھانے کا عادی ہو جاتا ہے اس کے منہ کو وہ بدبودار ذائقہ لگ جاتا ہے، وہ خدا سے معافی مانگے کہ یہ کیا میرے منہ کو گند لگ گیا ہے کہ ہمیشہ ناجائز کی ہی لذت آنے لگی، حرام کی لذت آنے لگی، اسے پھر وہ حلال کا ذائقہ ہی نصیب نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی میں جائز پیسہ، رزق حلال، طیب طاہر، صاف ستھرا، کبھی ظلم نہ کرے، کبھی زیادتی نہ کرے۔ کبھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کچھ بانٹ رہے تھے تو ایک شخص نے آ کے کہا، یہ بخاری میں آپ کو ملے گا، اس نے آپ پر 3 الزام لگائے۔ کہنے لگا ایک تو آپ جہاد پہ نہیں جاتے حالانکہ بڑے مجاہد تھے، دوسرا آپ بانٹنے میں احتیاط نہیں کرتے، تیسرا جناب آپ غریبوں کو ترجیح نہیں۔ اگر دکان پہ چڑھنے والا مہنگے کپڑے پہن کے چڑھا ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو کے مال دکھاتا ہے، اگر کپڑے پھٹے پرانے ہیں اور خاتون نے جو گود میں بچہ اٹھایا وہ بھی غریب ہے تو کہتا چل چل، انہیں خریدنا کچھ ہے نہیں۔ یہاں سے ظلم شروع ہوتا ہے، یہاں سے بندہ دیکھ کر لوگ اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں، بندہ دیکھ کر میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے۔ حضور فرمانے لگے مظلوم کی بد دعا سے بچنا، جب وہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے نا رب کی بارگاہ میں تو پھر آسمان کو بھی حکم ہوتا ہے تو درمیان میں ہٹ جا، کوئی شے نہ اس نے جھٹ سے منہ کھولا، الزام لگا دیا، سوچا سمجھا ہی نہیں کہ میں اس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کی صبح اور شام میں حضور کے ساتھ وفا کرتے گزر گئی، بخاری میں موجود ہے۔ ظلمن بات کی، ظلمن کہنے لگا نہ جہاد پہ جاتے ہو، نہ مال غنیمت انصاف سے بانٹتے ہو، نہ عدل کرتے ہو، الزامات لگاتا۔ حضرت سعد چپ کر گئے۔ کئی دفعہ نفیس آدمی وہ اس کو تکلیف ہوتی ہے وضاحت دیتے بھی کہ میں وضاحت دوں، اب یقین کریں وضاحت دیتے بھی رات کو اللہ کے حضور شکایت کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے 3 دعائیں کی اس کے لیے، دعائے ضرر، بد دعائیں دی 3۔ کون سی؟ کہا اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، اے اللہ اس کا فقر بڑھا دے، تیسرا کہا اے اللہ اسے فتنوں میں مبتلا کر، اس نے مجھے اذیت دی، تکلیف دی، میں نے تو ساری زندگی وفادار